بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان جو مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے دل میں یہ ارمان ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ میں تیرے گھر آؤں، تیرے گھر کا طواف کروں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کروں۔ تو یہ ہر مومن مسلمان کی آرزو رہی ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کی باتب حاضری کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں جب لوگوں کے لیے اپنی ماہانہ ضروریات پوری کرنا، اپنی ماہانہ خرچے پورے کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس حساب سے حج و عمرے کے خرچے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں حج عمرے پہ جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یاد رکھیے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں معتمرین عمرہ کرنے والے اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے پاکستان سے تقریباً 1.5 لاکھ کے کچھ زیادہ 1.5 لاکھ سے کچھ زیادہ حاجی ہر سال وہ حج کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن لاکھوں معتمرین میں سے ہر عمرے والا اور 1.5 لاکھ سے زیادہ حاجیوں میں سے ہر حاجی اپنے پیسوں پہ نہیں جاتا، بلکہ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے دل میں احساس ڈال دیتا ہے، وہ ان کو حج پہ بھیج دیتے ہیں، وہ ان کو عمرے پہ بھیج دیتے ہیں۔ ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کریم کے فضل و کرم سے اللہ کریم اپنے خاص بندوں کے دل میں احساس ڈال دیتا ہے، وہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ دیگر لوگوں کو ثواب کمانے کے لیے حج عمرے پہ بھیج دیتے ہیں۔ اور جو بھیجتا ہے تو یاد رکھیے وہ اتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ جانے والا جس نے حج پہ جس کو بھیجا ہوتا ہے، وہ حج پہ جانے والا یا عمرے پہ جانے والا اپنے لیے بعد میں دعا کرتا ہے، اپنے لیے دعا بعد میں کرتا ہے، پہلے اس بھیجنے والے کو دعا میں یاد رکھتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ کریم کے گھر کی زیارت کی سعادت اسے نصیب ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے لیے دعا بعد میں کرتا ہے، بھیجنے والے کو پہلے دعا میں یاد رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جو حج پہ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنا پاسپورٹ بنوائیں۔ پاسپورٹ بنانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے دل میں اللہ کریم کے گھر کی تڑپ پیدا کریں، اللہ کریم کے گھر جانے کی آرزو، خواہش وہ پیدا کریں اور اس کو شدید حالت تک لے جائیں۔ ہر دعا میں اللہ کریم سے مانگیں کہ باری تعالیٰ مجھے بلا لے، باری تعالیٰ مجھے بلا لے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ان کے چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر۔ تو ہمیں اپنے اندر شوق سفر پیدا کرنا چاہیے۔ جب شوق سفر ہمارا پیدا ہوگا تو اللہ کریم ہمیں بلا لے گا، اسباب پیدا ہو جائیں گے، مسبب الاسباب ذات اسباب پیدا فرمائے گی۔ تو یہ کام ہم نے کرنا ہے کہ پاسپورٹ ہم نے بنانا ہے اور شوق سفر اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ کریم سے دعا کرنے کی، باری تعالیٰ میں تو اپنے گھر سے نکلنے کے قابل نہیں، میں تو اپنے علاقے کے جو بازار ہے وہاں تک جانے کے قابل نہیں، تیرے در پہ کیسے آؤں، تیرے در پہ کس قدموں کے ساتھ آؤں، میرے یہ گندے قدم اور تیرا پاک حرم، میں کیسے وہاں حاضر ہو سکتا ہوں؟ باری تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے بلا لے تو ہو جائے گا۔ جب انسان عاجزی انکساری سے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا رہتا ہے تو یاد رکھیے وہ کریم رب جو بلا سبب کرم فرمانے والا ہے، جب بندہ رو رو کر اس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو وہ کریم کرم فرماتا ہے، اپنے گھر بلا لیتا ہے۔ تو یہ کام ہم نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں کچھ وظائف کی صورت میں دعائیں پیش کرنی ہیں۔ یہ وظیفہ بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک دعا ہوتا ہے۔ میرے مرشد پاک غوث الزمان ڈاک اسماعیل خیل شریف کے بابا جان، انہوں نے ایک بہترین وظیفہ عنایت فرمایا مجھے، اور کہا کہ جو بھی حج و عمرے کے لیے جانا چاہے تو یہ وظیفہ انہیں بتائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کریم ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے گا۔ آپ بھی یہ وظیفہ یاد کر لیں، اپنی عادت بنا لیں، روزانہ پڑھیں۔ ذکر بھی ہے، دنیا کا ٹائم ذکر میں گزر جائے گا، آخرت کا اکاؤنٹ جو ہے اس میں بھی آپ کا بیلنس آ جائے گا، اور دنیا میں آپ کو اللہ کریم اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب فرمائے گا۔ آسان وظیفہ ہے، بہت لمبا بہت طویل نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کا۔ 100 دفعہ آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ آپ کو پتہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار جو بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، 100 دفعہ درود پاک پڑھیں، 100 دفعہ تلبیہ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کریں کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے بلا لے، میرے پاس آنے کے اسباب نہیں ہیں، لیکن تیری رحمت کا
جو ذریعہ ہے، تیری رحمت جو ہے وہ میرے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، باری تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بلا لے۔ جب آپ رو رو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو یاد رکھیے وہ بلائے گا، وہ کریم ہے، بغیر سبب کے کرم فرمانے والا ہے۔ جب آپ نے رو رو کر عرض کر دی تو یہ آپ نے ایک سبب کر لیا، اللہ کریم آپ پر کرم فرمائے گا، اپنے گھر بلائے گا۔